بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وإیمان إلی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 283 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإن کنتم علی سفر، اور اگر تم سفر پر ہو، ولم تجدوا کاتبا، اور تم کوئی کاتب نہ پاؤ، کوئی لکھنے والا نہ پاؤ، فرحان، تو گروی چیز مقبوضہ، وہ اس کا قبضہ لیا جائے گا۔ فإن أمن بعضكم بعضا، سو اگر تم میں سے بعض دوسرے سے امن میں آ جائے، یعنی اعتماد کر لے تم میں سے کوئی دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ، تو ادا کر دینا چاہیے، الَّذِي اؤْتُمِنَ، اس شخص کو جس پر اعتماد کیا گیا یا جس کو امانت دار سمجھا گیا، امانتہ، اپنی امانت کو، اس کی امانت کو، دینے والے کی امانت کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو اپنے اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شخص گواہی چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، سو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہ آیت پچھلی آیت کا تتمہ ہے۔ پچھلی آیت میں جو احکامات بیان ہوئے، اس آیت میں اسی حکم کو مزید بیان کیا گیا، اور اس کی ایک ایسی صورت پیش کی گئی جو پچھلی آیت میں نہیں ہے، اور وہ یہ کہ جو لکھنے کا پیچھے حکم دیا گیا کہ اگر تم آپس میں کوئی لین دین کرو، کوئی معاہدہ کرو، قرض وغیرہ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی، تو اس کو لکھنا بھی ہے اور اس پر گواہ بھی بنانے ہیں۔ تو یہ تو عام جگہ پر یا آدمی جب اپنے گھر پر موجود ہو، اپنے علاقے میں ہو، تب تو یہ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن جب آدمی سفر پر ہو اور سفر پر وہ کسی سے ادھار لے یا سفر پر وہ کوئی ایسا ایگریمنٹ کرے تو زیادہ تر ادھار کا ہی، تو پھر اس صورت میں لکھنے والا بھی وہاں پہ ان کو کوئی نہ ملے تو تب وہ کیا کریں؟ تو اس صورت کے بیان کے لیے یہ آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ سفر میں اگر تمہیں لکھنے والا نہ ملے تو پھر کوئی چیز گروی رکھ دی جائے گی۔ گروی کا مطلب ہے کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسی چیز جو قرض لینے والا شخص ہے اس کی ملکیت ہو اور اس کی کوئی قیمت ہو، ایسی کوئی بھی چیز، اور ظاہر ہے کہ وہ چیز کم از کم اتنی قیمتی تو ہوگی کہ جتنا وہ قرض لے رہا ہے، یا اس سے زیادہ ہوگی یا اس کے قریب ہوگی یا اتنی ہی قیمتی ہوگی۔ تو کوئی ایسی چیز وہ اس کے پاس گروی رکھوا دے، یعنی اس کو امانتاً دے دے کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ لکھنے والا کوئی شخص نہیں ہے، لکھا نہیں جائے گا اور کوئی گواہ بھی نہیں ہے یہاں پر، تو پھر یہ گروی تمہارے پاس ہوگی، تو یہ تمہارے لیے ایک شورٹی ہے، ایک یقین کی طرف لے جانے والی ایک چیز ہے کہ جب تک آپ کے پاس میری یہ گروی چیز رہے گی تب تک آپ کو اعتماد رہے گا کہ میں آپ کے پیسے واپس کر دوں گا۔ تو وہ گروی چیز لے لے گا۔ گروی چیز مقبوضہ کا مطلب کیا ہے کہ وہ گروی چیز، قرض دینے والا شخص گروی چیز کو اپنے قبضے میں لے لے گا، وہ اپنے پاس اس کو رکھ لے گا۔ لیکن اہل علم نے یہ، مفسرین نے تفسیر کی کہ باقی دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھنا کوئی لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر اس کو اس پر اعتماد ہے جس کو وہ قرض دے رہا ہے تو وہ کہے کہ چلیں ٹھیک ہے، یہ چیز گروی ہے لیکن تم اپنے پاس ہی رکھو، اگر تم نے قرض نہ دیا تو یہ چیز میں لے لوں گا، اگر وہ اس کی قیمت کی ہوئی، اونچ نیچ جو ہوگی وہ بعد میں وہ کر لیں گے خود۔ تو لیکن اگر قرض دینے والا وہ چیز، گروی چیز اپنے قبضے میں لے لے، یہ زیادہ بہتر اور زیادہ محتاط چیز ہے، اور اس میں زیادہ
اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ خدشہ کہ یہ پیسے واپس نہیں کرے گا یا کوئی بھی ایسی بے اعتمادی کی کیفیت نہیں بنے گی اگر وہ قبضے میں لے لے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر قرض دینے والا جس کو قرض دیا جا رہا ہے اس کے بارے میں وہ پرامن ہو، اس پر اس کو اعتماد ہو کہ نہیں یہ امانت دار آدمی ہے، یہ قرض واپس کر دے گا، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ گروی میں کچھ نہ رکھے اس سے۔ کاتب بھی اس کو نہیں ملا، لکھنے والا کوئی گواہ بھی نہیں ملا، تو وہ اسی طرح سے اس کو اگر پیسے دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ صورت میں جب کوئی لکھنے والا اور گواہ نہیں ہے۔ اگر لکھنے والا اور گواہ ہے تو پھر تو لکھنا چاہیے اور گواہی بھی ساتھ ہونی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر گروی کوئی چیز رکھنے کی بجائے آدمی اعتماد کرے اور پیسے دے دے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہو گیا، قرض دینے والے نے اعتماد کر لیا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اب جس پر اعتماد کیا گیا یعنی مقروض شخص پر، اس کو چاہیے کہ اب وہ قرض دینے والے کی امانت واپس کرے، یعنی اس کے پیسے وقت پر واپس کرے۔ اس نے اگر اعتماد کیا ہے تو یہ شخص بھی اعتماد کے لائق اپنے آپ کو ثابت کرے کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے غلطی نہیں کی، تو یہ اس کے لیے لازم ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام خیر کا بدلہ خیر سے ہی دینے کا کہتا ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا ہی کہتا ہے، بلکہ برائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دینے کی بات اسلام کرتا ہے، سوائے چند جگہوں کے جہاں پر بدلہ لینے کی اجازت ہے، قصاص کی اجازت ہے یا کچھ اور اس طرح کی استثنائی صورتیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس حکم کا اختتام اس پر کرتے ہیں کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرے۔ تو یہ ایک جامع کلمہ ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز اس لین دین میں نہ ہو، نہ دینے والے کے دل میں نہ لینے والے کے دل میں، کہ جس سے ایک دوسرے پر زیادتی ہو سکے۔ اگر قرض دینے والا اس آدمی پر اعتماد کر رہا ہے تو اس کے دل میں کوئی ایسی چیز نہ ہو اور نہ ہی اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز آئے جو تقوی کے خلاف ہو۔ اس لیے حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یعنی باقی اور بہت ساری باتیں کرنے کی بجائے یا نصیحت کرنے کی بجائے یہ ایک ہی بات کر دی وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، بس اپنے رب سے اب اس کا تقوی اختیار کرے۔ جس کا مطلب ہے کہ جو کرنے کا کام ہے وہ کرے، یعنی وہ اپنی امانت کو وقت پر اس کی امانت کو وقت پر واپس کرے اور کوئی خرابی نہ کرے، کوئی بد عہدی نہ کرے، کوئی وعدہ خلافی نہ کرے۔ تو یہ سارا مفہوم وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ میں آ جاتا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اب یہاں پہ ایک نیا حکم ہے، بلکہ پیچھے اس کو بیان کیا گیا ہے لیکن یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اسی کے متعلق اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم لوگ شہادت کو نہ چھپاؤ، یعنی جن لوگوں کو شاہد بنایا گیا، جن لوگوں کو گواہ بنایا گیا، وہ شہادت کو نہ چھپائیں۔ شہادت کو چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی شہادت دینا، یہ دونوں ہی بڑے گناہ ہیں۔ خاص طور پر جھوٹی گواہی دینا تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ اکبر الکبائر میں سے ہے، تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو بندہ شہادت کو چھپا لے گا اس کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو شہادت کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ حالانکہ گنہگار تو پورا جسم ہے اس کا، دل کو گنہگار کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ دل اصل ہے، جہاں پر ایمان کی جگہ بھی دل ہے اور نفاق اور کفر کی جگہ بھی دل ہے۔ تو بد عہدی کرنا یا وعدہ یا گواہی کو چھپانا، اس کا اصل تعلق دل کے ساتھ ہے۔ پھر زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، گواہی چھپاتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جھوٹی گواہی نہ دے، صرف گواہی چھپا لے، خاموش ہو جائے، گواہی جہاں پہ ضرورت ہو گواہی دینے کی وہاں پہ گواہی نہ دے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل کا گناہ ہے۔ تو جو دل کا گناہ ہے وہ باقی آدمی کے پورے جسم پر لاگو ہوتا ہے اور اس کی سزا بھی جسم کو ملے گی۔ واللہ بما تعملون علیم، تو اختتام اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کیا اپنی صفت علیم پر کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی تم نے کسی سے قرض لیتے ہوئے تمہارے دل میں کیا تھا کہ میں نے واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر کسی نے تم پر اعتماد کیا، تمہیں امانت دار خیال کیا، تو تم نے اس کے جواب میں کیا کیا، کیا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو، سب اللہ جانتے ہیں۔
اور اسی طرح قرض دینے والا شخص، اس نے قرض دیا، کیوں دیا، دل میں کیا تھا، احسان جتلانے کے لیے دیا یا نیکی کے لیے دیا. جو کچھ بھی تم کرتے ہو، تمہارے اعمال ہوں ظاہری یا پھر تمہارے دل کے اعمال ہوں، واللہ بما تعملون علیم، اللہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اس آیت سے مزید جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اسلام نے سفر میں خصوصی احکامات بیان کیے ہیں مسلمانوں کے لیے، اور یہ اسلام کی ایک عظیم آسانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سفر کے لیے احکامات کو آسان کر دیا. نماز دیکھ لیجئے، روزہ دیکھ لیجئے، باقی جتنے بھی اعمال ہیں دیکھ لیجئے، سفر میں آسانی ہی آسانی ہے. سفر میں نماز قصر کر دی گئی، سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت دے دی گئی، سفر میں روزہ نہ رکھنے کی، فرضی روزہ چھوڑنے کی رخصت دے دی گئی. اور اسی طرح سے یہاں پر اگر کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا تو رخصت دے دی گئی، چلیں آپ نہ لکھیں. گواہ نہیں مل رہے، گواہی بھی نہ بنائیں. آپ یہ جو کوئی چیز ہے گروی رکھوا دیں، لیکن اگر گروی بھی نہیں رکھوانا چاہتے ہو، قرض دینے والوں کو اعتماد ہے تو اسی اعتماد پر ہی کر لو. تو یہ سفر کی آسانیاں ہیں. ایک اور چیز اس آیت کے تحت اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر اس نے گروی تو کوئی چیز رکھ لی اپنے پاس، قرض دینے والے نے، لیکن بعد میں اختلاف ہو گیا. اختلاف اس چیز میں ہوا کہ قرض لینے والا شخص کہتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے لیے تھے، دینے والا کہتا ہے کہ نہیں اتنے پیسے لیے تھے، اس میں اختلاف ہو گیا. تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ جس نے گروی رکھی اس کی بات یا قرض لینے والے کی بات مانی جائے گی؟ تو اس میں کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس گروی چیز رکھی ہوئی ہے اس کی بات مانی جائے گی. اختلاف اگر ہوگا، اب گواہ تو ہے نہیں، نہ ہی لکھا ہوا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کسی ایک کی بات پر اعتماد کرنا پڑے گا. تو کس کی بات پہ اعتماد کیا جائے گا؟ جس کے پاس وہ گروی چیز رکھی ہوئی ہے، یعنی قرض دینے والا اس پر. کچھ اہل علم نے یہ لکھا کہ اس میں تفصیل ہے، جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ کس کی بات معتبر ہوگی اختلاف کے وقت. اس میں کچھ تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر قرض دینے والا یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرا قرض اتنا دینا ہے، جتنی رقم وہ بتاتا ہے وہ رقم گروی رکھی ہوئی چیز کی قیمت سے زیادہ ہے، تو پھر اس کی بات معتبر نہیں ہوگی. پھر اس کی بات، جو بندہ قرض دینے والا جس کے پاس چیز گروی رکھوائی ہوئی ہے اس کی بات معتبر نہیں ہے. پھر قرض لینے والے کی بات معتبر ہے. اور لیکن اگر قرض دینے والا جس کے پاس گروی چیز پڑی ہوئی ہے وہ اختلاف ہونے کی صورت میں ایسی چیز بتاتا ہے، ایسی قیمت بتاتا ہے جو اس گروی رکھی ہوئی چیز سے کم یا برابر ہے، تو پھر اسی کی بات کو ترجیح ہوگی، اس کی بات مانی جائے گی. ایک اور مسئلہ اس آیت کے تحت یہ ہے کہ یہ گروی رکھنے کا جو عمل ہے یہ صرف سفر کے ساتھ خاص ہے یا حضر میں بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ نے کہا کہ یہ سفر کے ساتھ خاص ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، حضر میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے. آدمی کوئی گروی چیز اپنی رکھوا کر کسی سے قرض لے لیں، یہ جائز ہے. سنن ابی داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک یہودی سے کچھ اناج لیا تھا اور اپنی ایک زرہ تھی اس کو گروی رکھوایا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور وہ زرہ اس یہودی کے پاس ہی تھی. آپ نے ابھی تک اس کا قرض واپس نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ وہ زرہ اس کے پاس پڑی ہوئی تھی تو وہ پھر قرض نہیں رہا زرہ کے بدلے میں، چونکہ وہ قرض کے بدلے میں وہ پڑی ہوئی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آدمی حضر میں ہے تب بھی یہ سلسلہ کیا جا سکتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں لاگو کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.